اور اس کے ساتھ باقی رہ گیا معتکف کا اعتکاف کی حالت میں مسجد کے محراب میں جانا۔ ایک غلط العوام مسئلہ ہے، اس کی وضاحت بھی، اور مرزا نے جو حنفیوں پر ایک مسئلہ تھوپنے کی کوشش کی اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کروں گا۔ کہتا ہے جی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے اعتکاف بیٹھتے تھے تو ہمارے قاری صاحب کہتے تھے کہ مسجد کے محراب میں نہیں جانا، مسجد کے محراب میں جائیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ فقہ حنفی کا ہرگز مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی قاری صاحب یا کوئی امام صاحب ایک مسئلے سے ناواقف ہوں تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد کا محراب یہ مسجد ہی کا حصہ ہے، اگر معتکف بلا ضرورت بھی وہاں جائے گا تو اس کے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ ہاں دوسرا مسئلہ جو مرزا نے ایک غلط بیانی کرتے ہوئے چھوڑا ہے وہ میں اس کی وضاحت کرنی ضروری سمجھوں گا۔ اس پر ایک میرا کلپ بھی موجود ہے محراب، مسجدوں کے محراب کے حوالے سے، کیا مسجد کے محراب بدعت ہے؟ میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ مسجد کے محراب کب بنے اور کس طریقے سے بنایا گیا، اور یہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ البتہ صرف یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ مسجد کے محراب میں اگر امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب آیا کہ امام مسجد کے محراب میں کھڑا ہو تو اس کا کھڑا ہونا درست ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسجد کا یہ جو محراب سوری ہے، تاک کی شکل میں، یہ جو ایک تاک کی شکل میں چھوٹا سا کمرہ نما مسجد کے فرنٹ پہ بنایا جاتا ہے، اس کو محراب سوری کہتے ہیں۔ سوری یعنی ایک صورت، ایک چھوٹی سی عمارت اور چھوٹا سا تاک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ طیبہ میں مسجد کے محراب نہیں تھے، نہ ہی حضور علیہ السلام نے بنائے، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے بنائے، بلکہ یہ سب سے پہلے مسجدوں کے یہ جو سوری محراب ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خلیفہ راشد بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عالم متوفہ 101 ہجری، انہوں نے یہ محراب تعمیر کروائے تھے۔ جب یہ مسئلہ پیش آیا محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کا تو بہت سارے تابعین تبع تابعین بھی اس پر فتوے دیے کہ اگر امام مکمل طور پر محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا تو اب چونکہ محراب ایک چھوٹا سا مکان ہے، الگ مختلف مکان ہے، امام کا ایک مختلف مکان میں کھڑا ہونا اور مقتدیوں کا ایک دوسرے مکان میں کھڑا ہونا، یعنی حال میں کھڑا ہونا، حال اور وہ تاکی محراب، سوری محراب، وہ الگ الگ مختلف کمرے ہیں، الگ الگ مختلف مکان ہیں، تو امام اور مقتدیوں کا مکان مختلف ہونا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تشبہ بالیہود کی وجہ سے ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ کیونکہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو یہودیوں کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عبادت کروانے والے کو، اپنے امام کو ایک ممتاز اور ایک الگ مختلف جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو ہمارا مسلمانوں کا جب امام نماز پڑھائے تو وہ اس طرح نہ پڑھائے کہ اس کی یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہو، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ امام جب کھڑا ہو تو مکمل طور پہ محراب میں کھڑا نہ ہو، بلکہ اس کے پاؤں مسجد کے حال کے اندر ہوں جہاں مقتدی کھڑے ہیں، تاکہ مقتدیوں کا اور امام کا محل اور مکان ایک ہو، تاکہ وہ جو کراہت ہے تشبہ بالیہود والی وہ کراہت لازم نہ آئے۔ اس لیے ممنوع نہیں ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ مرزا نے اب تھوپنے کی کوشش یہ کی ہے کہ ان کے ہاں جو محراب ہے یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ محراب مسجد کا حصہ ہے، البتہ اس میں امام مکمل طور پہ مستقل کھڑا ہو جائے تو اس کا نماز پڑھانا مکروہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان مختلف ہو جائے گا اور امام مقتدیوں سے ممتاز ہو جائے گا۔ اب امام کا مقتدیوں سے ممتاز ہو کے کھڑا ہونا اس میں یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا، اور اس پر تابعین کے تبع تابعین کے، آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اس میں فتاوی جات موجود ہیں جس میں بڑے بڑے اکابر اسلاف امت نے اس پر فتوے دیے کہ یہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو جو کراہت کی وجہ ہے وہ یہ ہے، نہ کہ یہ وجہ ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں ایک خاص جزئی یا کوئی نادر صورت ایسی ہو کہ جس جگہ پہ مسجد بنائی گئی اور بانی مسجد نے، واقف مسجد نے، مسجد کو وقف کرنے والے نے شروع اور ابتدا ہی سے مسجد کے محراب کو مسجد سے خارج قرار دے دیا، تو اگر واقف مسجد نے محراب کو مسجد سے خارج قرار دے دیا، اس کو شرعی مسجد میں شامل نہ کیا، تو پھر مسجد شرعی کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایسی صورت ہے، بہت نادر و نایاب صورت ہے، کہیں شاید ملتی ہوگی۔ تو یہ ہیں مسائل جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور مرزا اپنی غلط تشریحات کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرتا ہے اور لوگوں کے اعتکاف توڑانے کی بھی کارروائی کر رہا ہے۔